السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حق تعالی نے انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اسی حفاظتی تدبیر کے دائرہ میں انسانی زندگی محفوظ ہے۔ اگر اس دائرہ تحفظ سے، تقوی سے انسانی زندگی اور اس کا کوئی پہلو باہر ہو جائے، وہ غیر محفوظ ہے، جیسا آج ہم حیات انسانی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پہلو محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان و مومن انسانی زندگی گزار رہا ہو یا غیر مسلم انسانی زندگی گزار رہا ہو، دونوں کی حیات غیر محفوظ ہے۔ اپنے تئیں تحفظ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو انتظام تقوی کو چھوڑ کر تقوی کے متبادل کے طور پر کرتے ہیں، وہ بجائے خود حیات انسانی کو مزید خطرات میں ڈال دیتا ہے اور مزید الجھنیں ان کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ انسانی حیات کے تحفظ کے لیے ادارے بناتے ہیں، انجمنیں بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، لشکر بناتے ہیں، مختلف تدبیریں کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں فراوان، اور اس کے باوجود انہیں ناکامی ہوتی ہے۔ جیسے ہم حالیہ وبا میں حیات انسانی معرض خطر میں شدید قرار پائی ہے، اور اس سے تحفظ کے لیے بہت اہتمام کیا گیا ہے، لیکن تحفظ فراہم نہیں ہوا، اور تحفظ کے لیے جو تدبیر اختیار کی گئی ہے وہ وبا ہی کی طرح مضر اور خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ چونکہ انسانی زندگی اللہ کی جانب سے ہے، خالق حیات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی حیات کے تحفظ کے لیے نظام قائم کر سکتی ہے، جیسا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن چونکہ انسان صاحب ارادہ و صاحب اختیار ہے، یعنی دونوں حالتیں اس کے لیے ممکن قرار دی گئی ہیں، وہ الہی احکام، الہی نظام اور الہی تدبیروں کو اختیار بھی کر سکتا ہے اور انہیں ترک بھی کر سکتا ہے۔ اور چونکہ انسانی زندگی میں، انسانی معاشرت میں اور انسانی سماج میں ایسے طغیان کے عوامل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر سے بھی اور انسان کی زندگی کے باہر سے، یہ طغیانی عوامل باعث بنتے ہیں کہ انسان
طغیان پہ اتر آتا ہے، طاغوتیت اختیار کر لیتا ہے اور نظام الہی سے باہر ہو جاتا ہے، فسق و فجور اختیار کر لیتا ہے، الہی نظام ہوتے ہوئے، تدبیر الہی ہوتے ہوئے اس سے باہر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طغیان انسان کے ارادے اور اختیار کا نتیجہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام تقوی کی برپائی کے لیے ہدایت کی ہے، انسانوں کی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، صحف آسمانی میں تقوی کی وضاحت کی گئی ہے۔ ائمہ کو نظام تقوی نافذ کرنے کے لیے منصوب کیا ہے اور علماء کو ترویج و تبلیغ و تنفیذ تقوی کے لیے مامور کیا ہے۔ اور اس کثیر اہتمام کے بعد بھی حتیٰ مسلمان کی زندگی آج محفوظ نہیں ہے ہر پہلو سے، چونکہ اس نے ہر میدان میں تقوی کو ترک کر دیا ہے۔ دین بلا تقوی، دینداری بلا تقوی، مذہب بلا تقوی، علم بلا تقوی، عبادت بلا تقوی، ذکر بلا تقوی، مجلس بلا تقوی، عزاداری بلا تقوی، جذباتیت بلا تقوی، احساسات بلا تقوی۔ اس بے تقویت نے مذہب کو اور دین کو بھی اور دینداری کو بھی بے دینی کے مترادف قرار دیا ہے۔ عملاً دینداری اور بے دینی کا عملی نتیجہ، میدانی نتیجہ ایک جیسا ہے۔ جیسے بے دینی میں جو آفات ہیں، دینداری میں بھی وہی آفات نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روح ہے دین کی، تقوی، اسے خارج قرار دیا ہے۔ تقوی کی بھرپائی کے لیے عوامل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑا عامل ایجاد تقوی کے لیے صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم پر انسان نے خود آنا ہے، اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر چڑھانا ہے اور صراط مستقیم کو مسیر حیات و زندگی قرار دینا ہے۔ صراط مستقیم کے لیے بھی آفات ہیں، اور وہ یہ کہ صراط مستقیم کے ارد گرد اور صراط مستقیم کے دائیں بائیں سبل موجود ہیں۔ کچھ سبل شیاطین نے بنائے ہیں، کچھ انسانوں نے بنائے ہیں۔ سبل صراط کے مقابلے میں اور صراط سے دور کرنے کے لیے بے دین انسانوں نے، طاغوتی انسانوں نے اور شیاطین نے وضع کیے ہیں اور بنائے ہیں۔ ان سبل کا نقصان یہ ہے کہ انسان انہیں صراط سمجھ کر، دین سمجھ کر، اللہ کا راستہ سمجھ کر اپنا لیتا ہے، جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین کے ساتھ ان کا تضاد اور تناقض ہوتا ہے۔ ان متضاد راہوں پر چل کر گمان دینداری کا ہوتا ہے، جیسے آج ہم عملی طور پر اپنی قوم میں، اپنے ملک میں اور باقی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام جو دین کے ساتھ تضاد رکھتا ہے وہ کرتے ہوئے احساس دینداری لوگوں کے اندر اور ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ سبل میں سے ایک خطرناک راستہ، تباہ کن راستہ، ویرانگر راستہ، گمراہی کا راستہ اور حیات انسانی کو خطرات میں ڈالنے کا راستہ سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کا راستہ جو نہیں جانتے، لا علم، بے خبر، نافہم افراد جو رہنما بن جاتے ہیں، راہیں قوموں کو دکھاتے ہیں، قبیلوں کو، امتوں کو، گروہوں کو، احزاب اور تنظیموں کو راہیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہوتے لا علم، بے خبر اور جاہل، سفیہ اور احمق ہوتے ہیں۔
لیکن رہنمائی کی سند مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا راستہ تباہ کن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو خبردار کیا ہے کہ آپ اپنی قوم کو نجات دیں، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور تدبیر کے مطابق۔ اور اس دوران آپ نے لا یعلمون الذین لا یعلمون سے دوری اختیار کرنی ہے، انہیں اپنے کام میں شریک نہیں کرنا اور ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ جاثیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے لا یعلمون کی پیروی نہیں کرنی، نادان نافہم لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ رسول کیسے کر سکتے ہیں پیروی؟ چونکہ سب نے رسول کی پیروی کرنی ہے، رسول کو کیوں روکا جا رہا ہے کہ آپ نے لا یعلمون کی پیروی نہیں کرنی یا عوام الناس اور احواء الناس کی اتباع نہیں کرنی؟ چونکہ احواء الناس یا عوام الناس یہ چاہتے ہیں، بسا اوقات ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں دباؤ ڈال کے اپنی راہیں انبیاء کے اوپر یا ائمہ کے اوپر مسلط کرتے ہیں، جیسے جنگ صفین میں خوارج نے کیا امیر المومنین کے لشکر میں، اور جنگ بند کروائی، پھر تحکیم کروائی، پھر تحکیم کے بعد جتنے مسائل پیدا ہوئے یہ لا یعلمون تھے۔ لا یعلمون بعض اوقات اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، ایسی خود طاقت بن جاتے ہیں کہ پھر دباؤ ڈال کر اپنے مفادات اور اپنے مدعا کو منظور کرا لیتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء الہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں سننا۔ وہی آج جن کی بات قومیں متعہد ہو کر سنتی ہیں، جیسے ہم پاکستان میں اگر دیکھیں تو تمام طبقات اور تمام مسالک اور تمام فرقے لا یعلمون کی بات کو تاکیداً سنتے ہیں، علماء کی بات سننے میں مردد ہوتے ہیں، علماء کی بات سننے میں تردید کرتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں، یعلمون کی بات سننے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے، لیکن لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کی بات سننے میں ذرا بھی توقف نہیں کرتے، فی الفور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تمام مسالک جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں، آپ اگر ان کے رویوں میں غور کریں، جائزہ لیں، اور ان کے رہنما مذہبی پیشوا بالخصوص اور سیاسی، ان میں یہ تاکید آپ کو نظر آئے گی، یہ عہد نظر آئے گا کہ کثرت سے لا یعلمون کی بات کو سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور علماء، فقہاء، اہل علم و دانش اگر ان کے سامنے کوئی راستہ رکھیں اس میں مردد ہو جاتے ہیں، اس کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اکا دکا انسان ان کی راہوں پر غور کرتے ہیں۔ لا یعلمون کون لوگ ہیں؟ ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلا اگر کوئی چاہتا ہے پاکستان میں اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، نیت ہے اس کی، اور الذین لا یعلمون، لا علم، بے خبر، جاہل، نادانوں سے بچنا چاہتا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے اسے کہ نادان کون لوگ ہیں، جاہل کون لوگ ہیں، جن سے دور رہنا ہے تمہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لا یعلمون کا ایک مصداق، الذین لا یعلمون کا ایک مصداق ذکر کیا ہے، بلکہ الذین لا یعلمون جس دین میں، مذہب میں، فرقے میں ہو، ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا جاہل، نادان اور نافہم یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو،
مسلمانوں میں شیعہ ہو، سنی ہو، یا پھر پاکستانی مسالک کے مطابق، شیعہ سنی تو عالمی سطح پر ہیں، پاکستان کے علیحدہ مسالک ہیں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، یا اس طرح کے دیگر جو سلسلے ہیں، ان کے اندر اگر آپ لا علم، بے خبر، نادانوں کو دیکھیں تو ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کو ضرور متہم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تہمت بلیم لگاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیتیں، ان کے رویے، ان کے طور طریقے ایک جیسے ہیں، مشابہ ہیں، اور عمل ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ عمل ہے فرقہ واریت۔ ہر مسلک کا جاہل انسان اپنے مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا، کم کرتا ہے، دوسرے مسلک پہ حملہ زیادہ کرتا ہے، دوسرے مذہب کے اوپر تنقید زیادہ کرتا ہے، دوسرے مذہب کی توہین زیادہ کرتا ہے، دوسرے مذہب کے بارے میں فتوے زیادہ دیتا ہے، فتویٰ بازی دوسروں کے بارے میں زیادہ کرتا ہے، اپنے مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا یا آشنا بھی نہیں ہے، چونکہ لا یعلمون میں سے ہے، نافہم ہے، نادان ہے، بے خرد ہے، اپنے دین کا، اپنے مسلک کا اس کو علم بھی نہیں ہے، اور اپنے مسلک کا رہنما کس وجہ سے بنا ہوا ہے؟ دوسرے مسلک پر حملے کر کے، دوسرے مسلک کے خلاف شعلہ بیانی کر کے، جذباتیت دکھا کر یہ اپنے مذہب کا رہنما بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی ساری تعلیم اور علم وہ منحصر ہے مخالف دوسرے مذہب پر حملے میں، ان کے بارے میں فتوے میں، اور ان کی تکفیر اور ان کی تفسیق میں۔ یہ لا یعلمون کی علامت ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 113 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہود کا یہ کہنا ہے، یعنی یہود کے جو پیشوا ہیں، یہودی مذہبی دینی پیشوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ لیست النصارى علی شیء، نصرانی کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کالعدم ہیں، یہ حق پہ نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقانیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جواباً قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جواباً نصارہ مسیحی یہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ بھی نہیں ہیں، وہ حق پہ نہیں ہیں، وہ درست نہیں ہیں، اور وہ باطل پر ہیں۔ اور جو وہم یتلون الکتاب، در حالی کہ دونوں کے پاس آسمانی کتب بھی ہیں، یہود کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے، اس کو پڑھنے کے باوجود ان کی توپوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب ہے۔ یہود کی ہدایت نہیں کرتے، نصارہ نصرانیت کی رہنمائی نہیں کرتے، بلکہ یہود کا رخ نصارہ کی طرف اور نصارہ کا رخ یہود کی طرف، اور دونوں کو تکفیر کرتے ہیں۔ لیست علی شیء، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، کسی حق پر نہیں ہیں، کسی صراط پر نہیں ہیں، یعنی یہ کافر ہیں، یہ مجرم ہیں، اور یہ غلط ہیں۔ کذالک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسے ہی جیسے یہود و نصارہ نے یہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھی اور ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق کی اور ایک دوسرے کے بارے میں فتاویٰ صادر کیے، لیست علی شیء ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا، کذالک قال الذین لا یعلمون، یہی بات، یہی قول، یہی مذہب، یہی مسلک لا یعلمون کا بھی ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، نافہم، نادان،
ان کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بھی دوسروں کو لیست علی شیء کہتے ہیں، مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ اب یہاں دنیا میں ہم کس کی بات مانیں؟ یہود ٹھیک کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، یا نصارہ کی بات مانیں کہ لیست الیہود علی شیء، یا لا یعلمون بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے مخالف مذہب اور فرقے اور مسلک کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں لیست علی شیء۔ ہم کیا کریں؟ ان کی بات سنیں، مانیں، اتباع کریں ان کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ خب جس چیز میں ان کا اختلاف ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون نجات پائے گا، کون نہیں پائے گا، یہ تو اللہ قیامت میں فیصلہ کر دے گا، ان کے درمیان حکم کر دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ فیصلہ اللہ کی ذات قیامت میں فرما دے گی۔ یہ ماجرا جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آیات اسی موضوع کے متعلق ہیں، یہود و نصارہ کی فرقہ واریت کے متعلق۔ اس سے پہلی آیت میں ہے، آیا 111 میں ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان بنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا۔ یہ اپنے یقین کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے، وثوق ہے۔ یہود یقین و قاطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج بھی یہودی اسی بات پر مصر ہیں کہ یہود کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت بنی ہی یہود کے لیے ہے۔ جواباً نصارہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو یہود غلط کہتے ہیں، جنت فقط اللہ نے نصارہ کے لیے، نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسیحیت کے لیے بنائی ہے۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ یہی باتیں جو یہ آپس میں کرتے تھے کہ جنت فقط یہود کے لیے ہے، یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت فقط نصارہ کے لیے ہے، نصرانیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، لا یعلمون بھی یہی نزاع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی جو لا یعلمون ہیں، ان کی باتیں بھی یہی ہوں گی کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جنت کا معیار مسلک، قبیلہ و قومیت کو قرار دیا ہے کہ فلاں مسلک جنت میں جائے گا، فلاں مسلک جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جنت کا پیمانہ مسلک کو، مذہب کو اور فرقے کو قرار دیا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے یہ ان کے اندازے ہیں، یہ ان کے تخمینے ہیں، یہ ان کے اپنے گیس ہیں، یہ ان کے تخیلات ہیں۔ جو بھی یہ اندازہ لگائے، جو بھی یہ تخمینہ لگائے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، فلاں نے نہیں جانا، ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ، ان سب کو قرآن فرما رہے یہ تمہارے اپنے تخمینے ہیں، تمہاری اپنی امانی ہے، امنیہ ہے تمہارا، یہ تمہارے اپنے اندازے اور تمہارے اپنے تخیلات ہیں، توہمات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، برہان لو اگر سچے ہو، جنت فقط تمہارے لیے ہے، یعنی یہود کے لیے، یہود میرٹ ہے یہودیوں کے نزدیک جنت میں جانے کا، نصارہ ہونا یہ معیار ہے جنت میں جانے کا۔ خوب کہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی شرط یہودیت اور نصرانیت لکھی ہے اور فرقہ واریت لکھی ہے؟ یعنی کس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا معیار یہ رکھا ہے کہ فلاں مسلک سے ہوگے تو جنت جاؤ گے، فلاں مذہب سے اپنی نسبت قائم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی خصوصاً مسلمانوں کے اندر موجود ہے، جس بنیاد پر بہت سارے جرائم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔
جیسے کل کی جنایت جو فیصل آباد میں جڑاں میں ہوئی ہے، ایک وحشی درندہ ملعون مسجد میں، اپنی مسجد میں اعلان کر کے آتا ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں، سحر کے وقت، طلوع فجر کے وقت جا کر دو مومنوں کو، مؤذن کو اور ایک شخص جو نماز تہجد میں مشغول تھا، دونوں کو جا کے قتل کر دیتا ہے، شہید کر لیتا ہے، اور یہ کہہ کر آیا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ جنت کون سی ہے؟ یہ وہی یہود و نصارہ کے معیار جنت کا جو بنایا ہوا ہے، تلک امانیہم، اور مسلمانوں میں ہر فرقہ یہود سے زیادہ سختی کے ساتھ اس عقیدے پر قائم ہے، نصارہ سے بھی زیادہ سختی اور شدت مسلمانوں کے اندر ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ بلا، اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہشت کا معیار بیان کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو تسلیم ہوا، جس نے خدا کی بارگاہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا اور اللہ کے سامنے اپنا رخ تسلیم کر دیا دین خدا کے سامنے، اور وہ محسن ہوا، اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن کریم میں جو نجات کے لیے، جنت کے لیے معیار قائم کیا گیا ہے، وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ عرب جنت میں جائیں گے، عجم نہیں جائیں گے، رنگت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ گورے جنت میں جائیں گے، کالے نہیں جائیں گے، اسی طرح قبائلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ قریشی جائیں گے، غیر قریشی نہیں جائیں گے، یا ہاشمی جائیں گے، غیر ہاشمی نہیں جائیں گے، فرقوں کی بنیاد پر بھی نہیں ہے جنت۔ کہیں بھی جہاں پر بھی فرقہ بیان معیار جنت قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر روایت بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ فرقہ جنت کے معیار ہے، اگر تو وہ سمجھ لو قرآن کو رد کر رہی ہے وہ روایت۔ اور یہ ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جو احادیث و روایات قرآن کی مخالف ہوں، قرآن کی صراحت کی مخالفت کرتی ہوں، انہیں آپ چھوڑ دو، ترک کر دو، وہ روایات نہیں ہیں، وہ حدیث نہیں ہیں، وہ جعلی، وضعی اور من گھڑت چیزیں ہیں، انہیں ترک کر دو آپ۔ قرآن کریم میں جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، اور کئی آیات میں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں تکرار ہوا ہے یہ معیار، اور وہ ہے ایمان و عمل صالح۔ ایمان و عمل صالح یہ جنت کا معیار ہے، اور وہ بھی انفرادی ایمان اور انفرادی عمل، کہ اگر آپ ایمان پر ہیں اور آپ کا عمل صالح ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرٹ قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر جنت و جہنم تقسیم ہوگی، نہ کہ فرقے، مذہب، قومیت، نسل، نژاد، رنگت، علاقائیت کی بنیاد پر۔ لیکن آج ہم یہ جھگڑا جنت کا مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ جنت کے دعوے دار ہیں، اور وہ بھی انحصاری جنت، اختصاصی جنت، اپنے ساتھ ایکسکلوزیو جنت کے خواہاں ہیں کہ صرف ہماری ہو، کسی اور کی جنت نہ ہو، کوئی اور اس میں آ نہیں سکتا۔ اس تصور نے گمراہی پھیلا دی ہے، اور یہ جو بھی کرے، یہ موضوع چھیڑے کہ فلاں فرقہ حق پر نہیں ہے، فلاں فرقہ حق پر ہے، فلاں مذہب جنتی ہے، فلاں مذہب جنتی نہیں ہے، قرآن اس کو لا یعلمون کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ آیا 113 دوبارہ توجہ فرمائیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہے کہ ان کا دعویٰ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، دونوں آپس میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت انحصاری اپنے طور اپنے لیے مختص کرتے ہیں، دوسرے کو جہنمی ثابت کرتے ہیں، اور باطل
لیست علی شیء، یعنی ہم جنت میں جائیں گے، دوسرے لیست علی شیء، وہ دنیا میں اور آخرت میں کسی حق پر، کسی استحقاق پر، کسی پاداش اور اجر کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہود نہیں ہیں۔ یہود تو ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے، یہود عمل کا نام نہیں ہے، یہود معیار کا نام نہیں ہے، یہود ایک قومیت کا نام ہے، ایک نژاد کا نام ہے، ایک نسل کا نام ہے۔ اسی طرح نصارہ ایک مسلک کا نام ہے۔ یہی چیزیں مسلمانوں میں تکرار ہوئی ہیں، کاپی کی ہیں انہوں نے اور تکرار کیا ہے، مسالک بنے ہیں، مذاہب بنے ہیں، اور پھر مذاہب کے اندر جنت کے تصاحب اور جنت کے تملک پر جھگڑا شروع ہوا ہے، اور یہ دعویٰ دو حصوں میں کیا گیا ہے، ایک ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہم حق پر ہیں، دوسرا لیست علی شیء۔ ہو بہو قرآن نے جو کچھ یہود و نصارہ کے درمیان ذکر کیا وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ کے درمیان چپکلش ہے، وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی کی بات کی طرح، انہی کے دعووں کی طرح لا یعلمون بھی یہی بات کرتے ہیں۔ خوب آج آپ دیکھیں پوری قوم کو، ہر فرقے کا عالم و رہنما، عالم تو نہیں، لا یعلم، ہر فرقے کا نا عالم، ہر فرقے کا لا علم رہنما، پیشوا، خطیب، وہ اپنے فرقے کو یہ تلقین کرانے میں لگا ہوا ہے دوسرے جہنم میں جائیں گے، وہ سارے لیست علی شیء، ہم سارے جنت میں جائیں گے، ہم علی شیء، ہم چہیتے ہیں اللہ کے، ہم پیارے ہیں اللہ کے، ہم لاڈلے ہیں اللہ کے۔ اور یہ بات کوئی بھی کرے یہ منطق قرآن کے خلاف ہے، چونکہ قرآن کریم نے جنت و جہنم کا معیار نہ یہود و نصارہ رکھا ہے اور نہ مسلمان فرقوں کے عناوین کو قرار دیا ہے۔ جنت کا معیار، جنت کا میرٹ عمل صالح اور ایمان کو قرار دیا ہے۔ یہ ایمان و عمل صالح کسی بھی ٹائٹل کے تحت اگر آتا ہے وہ جنت کا مستحق ہے، اور اگر آپ بہت اچھا عنوان مسلک و فرقے کا اپنے اوپر دھار لیں لیکن ایمان و عمل صالح نہیں ہے آپ کے پاس، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ اسی طرح کی روایات موجود ہیں، اور بعض لوگ ان روایات کو پیش کر کے خصوصاً مسلمانوں کو بے عملی کی ترغیب دلاتے ہیں۔ مثلاً ایک روایت یہ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جہنم نہیں جائے گا۔ جس نے ایک دفعہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جہنم نہیں جائے گا، اگر جائے گا چند دن کے لیے جائے گا پھر نکال لیا جائے گا۔ یہی بات تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، لن ندخل النار، ہم ہرگز نہیں جائیں گے جہنم میں الا ایاما معدود، ہم معدود ایام، چند گنے چنے ایام کے لیے اگر گئے بھی تو، اول تو نہیں جائیں گے۔ ہر جرم کر کے، ہر معصیت کر کے، ہر گناہ کر کے ہم جہنم نہیں جائیں گے، لن ندخل النار، اگر گئے بھی چند معدود گنے چنے دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر ہمیں نکلوا لیا جائے گا، چونکہ ہماری پشت پر انبیاء بنی اسرائیل اور وہ شخصیات ہیں بڑی بڑی، چونکہ ہم اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمیں بچا لیا جائے گا۔ یہی تصور ہو بہو شدت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر ہے، ہم جہنم نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو ہمیں نکال لیا جائے گا۔ خوب کچھ تو عمومی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم نہیں جائے گا، اگر جائے گا چند دنوں کے لیے جائے گا پھر نکل آئے گا۔ تو پھر تو قرآن تو سارا ختم ہو گیا، چونکہ قرآن کا تو یہ فرمانا ہے کہ مثلا منافق لا الہ بھی کہتا ہے لیکن جہنم میں جائے گا، قاتل، ظالم، طاغوت، مجرم، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ سارے جہنمی ہیں، لا الہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر جرم کیا ہے، عمل صالح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے آپ کے اندر، اگر جرم و جنایت کیا ہے جہنم ہے تمہارے لیے۔ یہ قرآن کی تحریف کے زمرے میں آتا ہے کہ قرآن نے جو معیار جنت کا رکھا ہے اس کو بدل کر، جیسے عرب یہ دعویٰ شروع کر دیں کہ عربوں کے علاوہ کوئی
جنت میں نہیں جائے گا، عجم یہ دعویٰ کر لیں عجم کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اب یہ تاثرات ہیں بعض، بلکہ یہیں پاکستان میں قبائلی علاقوں میں یہ بات ہے. باقاعدہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں یہ قبائل آپس میں کہ فلاں قبیلہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اسلامی نقطۂ نگاہ سے مومن ہے، نماز پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، عمل صالح کرے، لیکن چونکہ قبیلہ اس کا وہ ہے، اس قبیلے میں رہ کر عمل صالح بھی کام نہیں آتا، یہ قبیلہ سرے سے جنت نہیں جا سکتا. یہ قرآن کا فرمانا ہے، لا یعلمون کا راستہ اور مسلک اور سبیل ہے. خلاصہ اس بات کا یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ لا یعلمون، نادان. کیسے پہچانو کہ نادان ہماری قوم میں کون ہیں؟ آج کے زمانے میں اس نسل میں، موجودہ نسل میں نادان کون ہیں؟ تاریخ کے نادان تو آپ ڈھونڈ لیتے ہو جا کر کہ آغاز اسلام میں نادان کون لوگ تھے، پھر دوسری صدی میں نادان کون تھے، تیسری صدی میں نادان کون تھے. یہ ابتدائے اسلام کی چند صدیوں کے نادان زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. آج کی نسل اپنے زمانے کے نادانوں اور اپنے زمانے کے جاہلوں اور اپنے زمانے کے بے خبروں کی علم نہیں رکھتے، نشاندہی نہیں ہے ان کو. قرآن آپ کو معیار بتا رہا ہے کہ آپ کے زمانے کا نادان کون ہے. آپ کے زمانے کا نادان وہ ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، جو جنت کو فرقوں میں تقسیم کرتا ہے، جو دوسرے فرقوں کے اوپر فتوے لگاتا ہے، جو دوسرے فرقوں کی نفی کرتا ہے، جو جنت و جہنم کا معیار عمل صالح، تقوی اور ایمان نہیں بلکہ فرقے سے نسبت قرار دیتا ہے کہ فلاں فرقہ یہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، فلاں فرقہ یہ تو پکے جہنمی ہیں. جو بھی یہ بات کرے، کتاب میں کرے، ممبر پہ کرے، درس میں کرے، کسی جگہ بھی یہ خطاب کرے اور یہ بات کرے کہ فرقوں کی بنیاد پر اللہ کے دین کو تقسیم کر کے اور جنت و جہنم کا معیار قائم کرے، یہ فرقہ پرست ہے، یہ فرقہ باز ہے، اور یہ در حقیقت لا یعلمون کا راستہ ہے. لا علم یہ مذہب لوگوں کو سکھاتے ہیں، نافہم یہ دین لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. خوب اس پیمانے کے ساتھ پہلے اپنے زمانے کے لا علموں کو، لا یعلمون کو پہچانیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ کن راہوں پہ آپ کو ڈال رہے ہیں. ہر مسلک دیکھیں کہ اس کے مسلک کے کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیا تشدد ان کے اندر تفکر میں پایا جاتا ہے، کس شدت کے ساتھ دوسروں کی نفی کرتے ہیں، دوسروں کو جہنمی قرار دیتے ہیں، دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، دوسروں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. آپ یہ لال مسجد کے مولوی کا سنیں وہ کلپ جو چند دن پہلے اس نے نشر کیا ہے کہ وہ ایک شیعہ عالم کا کلپ چلا کر پھر ان کے جملے پہ تبصرہ کر کے اور یہود سے زیادہ شدت کے ساتھ، نصارہ سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے، تشیع کے خلاف کر رہا ہے. یہی اگر کوئی شیعہ اسی انداز سے، اسی لب و لہجے میں گفتگو کرے تو وہ بھی اسی جیسا ہے، یہ بھی لال مولوی جیسا ہے. یہ بھی لال طبقہ، یہ لال مذہب، یہ لال تفکر، یہ سارا ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. شیعہ بن کر دوسروں کی تکفیر کرے، سنی بن کر شیعوں کی تکفیر کرے، یا بریلوی بن کر دیوبندی بن کر بریلوی کی تکفیر کرے، یہ ایک ہی فرقہ ہے. یہ سب لال فرقہ ہے، یہ سب لال مسجد ہے، یہ سب لال تفکر ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں اور لا یعلمون ہیں. یہ کم نہیں ہیں. میں ایک مثال دی، ایک نمونہ بتایا ہے کہ سارا زور اس کا دوسرے فرقے کی نفی پر ہے، دوسرے فرقے کی تکفیر پر ہے، اور دوسرے فرقے کی جواز قتل پر ہے. یعنی اس طرح کی گفتگو کہ دوسرے کو، اور یہ جو جڑاوالا میں ہوا ہے، حکومت کو تفتیش کرنی چاہیے کہ یہ وحشی، یہ لال وحشی، لال درندہ جڑاوالا میں جس نے مومنوں کو قتل کیا ہے، اس کا یقیناً تعلق ہے اسی تفکر اور اسی نظریے کے ساتھ. اور عرصے سے میں
یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا جب اس کی جڑیں کاٹی جائیں، اور جڑیں یہ لا علم لوگ ہیں جو مذہبی رہنما بن کر، پیشوا بن کر فرقوں کی جنگ شروع کرتے ہیں، اور فرقوں کی جنگ لا یعلمون کا راستہ ہے صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے۔ لا یعلمون کا مسلک انسان کو صراط مستقیم سے، اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک پیمانہ ہے۔ جنت کے لیے فراوان آیات کے اندر ذکر ہے، لہٰذا جہاں فرقوں کے نام پہ جنت بٹتی ہے وہ نہ خریدو، اس کے خریدار مت بنو، یہ دھوکہ ہے آپ کے ساتھ۔ جس طرح یہ پراپرٹی کے کاروبار کرنے والے مافیا پاکستان میں جو خود حکومتی سرپرستی میں سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر جس سے نقصان ہو یا جو ان کا حصہ نہ دے اس کو سکینڈل بنا کر پکڑ لیتے ہیں، ورنہ ہیں سب ایک جیسے کرتوت کرنے والے، ایک جیسے دھندے کرنے والے۔ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، موجودہ زندہ حی چیف جسٹس نے چند ہفتے پہلے یہ بیانیہ دیا تھا، میں نے بارہا اس کا ذکر کیا، البتہ انہوں نے فوج کا نام لیا تھا لیکن کہنا DHA چاہتے تھے، یہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی۔ انہوں نے کہا تھا یہ ملک کا سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ بیان تھا، انہوں نے غلطی سے فوج کہہ دیا، ظاہر ہے ڈیفینس وہ فوج سے کسی طرح مربوط ہو جاتا ہے تو انہوں نے فوج کا نام لے لیا ہے۔ بعد میں وکلاء نے تصحیح کروائی ہے ان کی کہ آپ DHA کہنا چاہ رہے تھے اور فوج کہہ دیا ہے۔ خوب، یہ سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے۔ یہ لوگوں سے زمین ہتھیا لیتے ہیں، پھر آگے مہنگے داموں 100 روپے میں زمین لے کے کروڑ روپے میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس تناسب سے یہ مافیا کام کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بلڈر بڑے بڑے معروف، یہ سارے ملک کے اندر کیا کام کر رہے ہیں؟ جعلی پلاٹ بیچتے ہیں، جو زمین ان کی نہیں ہے وہ بیچ دیتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی پکڑے جاتے، پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہی کام مذہبی مافیا کر رہا ہے، جنت کی پلاٹنگ کر کے بیچتے ہیں، جنت بیچتے ہیں، آپ کو جنت فروخت کرتے ہیں۔ ان سے نہ لو، یہ خود پکڑے جائیں گے اور سخت پکڑے جائیں گے، ساتھ آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی کئی آیات کے سورہ سبا میں ہیں اور دیگر صورتوں کے اندر قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب یہ دونوں گروہ، جنت بیچنے والے اور خریدنے والے، دونوں جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں جا کر ایک دوسرے کو متہم کریں گے۔ خریدار کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، دوہرا عذاب دے، انہوں نے ہمیں بھی جہنم پہنچایا ہے۔ اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ ان خریدنے والوں کو اللہ دوہرا عذاب دے، انہوں نے کیوں ہماری بات مانی ہے، کیوں ہمارے پیچھے چلے ہیں، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کیوں کی ہے، ہماری تقویت کیوں کی ہے، ہمارے خطبے اور خطاب کیوں سنتے تھے۔ یہ جب یہ ہمیں فیسیں دیتے تھے اور ہم سے جنت خریدتے تھے، ہمیں اور زیادہ رغبت ہوتی تھی، یعنی مزید بیچتے تھے، اور اس طرح جعلی کام سے جنت بیچ کے دونوں جہنم میں جا پہنچے ہیں، اور جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے برات اختیار کرتے ہیں۔ یہ پکڑے جائیں گے اور سخت پکڑے جائیں گے۔ عزیزان من، قرآن کریم کی ہر آیت جنت کا ایک معیار ذکر کر رہی ہے، ایمان، عمل صالح اور تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو بھی با تقوی ہوگا، کسی بھی مسلک فرقے کا، کسی بھی رنگ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، شرقی ہو، غربی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ چیزیں معیار نہیں ہیں جنت کا۔ تقوی معیار ہے اور ایمان و عمل صالح معیار ہے۔ لہٰذا یہ فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ جنگ اور فرقہ وارانہ فتوے جو پاکستان کا اصل مشغلہ بن چکا ہے اور پاکستان کا اصل مذہب و دین بن چکا ہے، یہ جاہلیت کی پیداوار ہے۔ یہی لا یعلمون ہیں، یہی جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو مذہب کے زمامدار بنے ہوئے ہیں۔ آئے دن فرقہ وارانہ نشستیں، فرقہ وارانہ ریلیاں، فرقہ وارانہ جلسے، فرقہ وارانہ بیانیے،
فرقہ وارانہ بل، فرقہ وارانہ ہر چیز صبح و شام، اور اپنا اپنا فرقہ جب یہ ندا دیتے ہیں سارے روڈوں پہ کھل کے آ کے دوسرے فرقے کی توہین و تکفیر شروع کر دیتے ہیں، انہی کو قرآن کہہ رہا ہے یہ لا یعلمون ہے۔ الذین لا یعلمون کے سینگ نہیں ہیں، الذین لا یعلمون اپنے اعمال سے پہچانو، اور قرآن نے ذکر کیا ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ یہ ایک معیار ہے قرآن کا صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے۔ خوب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے مسلمان آج ان کی حالت دیکھیں آپ، فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، یمن میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی کسی بھی ملک میں اتنی جمعیت ہے، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، یعنی کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا، چین سے آرام سے سکون سے گھروں میں رہتے ہیں، زبانی جمع خرچ کے لیے سیاست چمکاتے ہیں یا صحافت چمکاتے ہیں، بیانیے دے دیتے ہیں، اور اسے آگے کوئی اقدام نہیں کرتی۔ کیا ہوا؟ کیا افتاد پڑی ہے ان کے اوپر؟ کیا آفت پڑی ہے؟ کیا بیماری مرض لاحق ہوئی ہے ان کو؟ یہ موت مردہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ لا یعلمون کے مذہب کی پیروی کی وجہ سے، لا یعلمون نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ الذین لا یعلمون، یہ لا علم، بے خبر، نادان، نافہم پیشواؤں نے ان کو اس وادی میں دھکیل دیا ہے۔ فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لیکن اپنے مسلک کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دینداری کس نے سکھائی ہے ان کو؟ فرقہ واریت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہود کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کرتے، مسلمان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ فرقہ واریت کا جہاد انہیں فوراً یاد آتا ہے، الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہود و ہنود کے خلاف یہ کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لا یعلمون نے بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ انحراف پیدا کیا ہے، اس نسل کو گمراہ کر کے، اللہ سے دور کر کے، دین سے دور کر کے طاغوتوں کا پرستار اور جاہلوں کا پرستار اور پیروکار بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہالت سے، نادانی سے، لا علمی سے، نافہمی سے، کم عقلی سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ تمام اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ اس فرقہ واریت کی لعنت سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں
کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور انسانی زندگی اسی تقوی کی بنیاد پر محفوظ ہے۔ تقوی سے ہٹ کر انسانی زندگی معرض خطر میں ہے۔ تقوی کے نظام کے قیام کے لیے، امت با تقوی کی تربیت و پرورش کے لیے اور نظام تقوی کی برپائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم حصہ نماز جمعہ ہے و روز جمعہ۔ روز جمعہ یعنی روز اجتماع، روز جمعیت، روز جماعت، جہاں پر انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی شکل اپنائیں اور اجتماعی اپنے وجود کو بڑھائیں، اجتماعی وجود کے ارتقاء کے لیے جمع ہوں ایک جگہ پر، اور اس کو نظم دینے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ مقرر کیا ہے یوم الجمعہ، وہ صلاۃ جمعہ ہے، نماز جمعہ۔ اور نماز جمعہ کی ترکیب کہ 2 رکعت نماز ہے اور 2 خطبے، یہ چاروں مل کر نماز جمعہ کہلاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں پنجابی نماز جمعہ راسخ ہے کہ ہم صرف رکعات کو صلاۃ الجمعہ کہتے ہیں، خطبات کو صلاۃ الجمعہ کا حصہ نہیں سمجھتے۔ خطبے کو تقریر کہتے ہیں اور رکعات کو نماز کہتے ہیں، جبکہ نماز جمعہ خطبے بھی نماز ہیں اور رکعات بھی نماز ہیں۔ یہ چاروں چیزیں یعنی 2 رکعات اور 2 خطبے، یہ چاروں مل کر نماز کہلاتے ہیں، صلاۃ الجمعہ کہلاتے ہیں۔ یہ پنجابی تدین اور پنجابی فقہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ نماز رکعات کو کہتے ہیں، خطبے فالتو چیزیں لوگ جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تصحیح کر لیں اپنے ذہنوں کی، اپنے تدین کی، کہ یہ چاروں مل کر نماز جمعہ ہیں۔ اور ترکیب اس طرح سے رکھی گئی کہ خطبے ہوں، پہلے خطبے ہوں، بعد میں رکعات ہوں۔ یعنی یہاں پر خطبوں کی گویا رکعات پر ایک لحاظ سے ترجیح دی گئی ہے، خطبے مقدم کیے گئے ہیں نماز کے اوپر، یعنی رکعات کے اوپر۔ یعنی یہ 2 رکن جو خطبے ہیں نماز کے، 2 رکعتیں رکن ہیں، یہ پہلے 2 رکن 2 خطبے یہ ارجحیت رکھتے ہیں، ترجیح رکھتے ہیں رکعات کے اوپر، انہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ قائم کریں۔ رکعات میں عمومی نماز کی رکعات والی شرائط ہیں، لیکن خطبوں میں خاص شرائط ہیں۔ خطبے میں تقوی، وہ جو 5 واجب امور ہیں نماز خطبات جمعہ اور نماز جمعہ کے، جن کے بغیر نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، ان میں خطبات میں 5 ارکان میں سے سب سے ضروری و لازم جس کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی، اگر خطبہ ہو، تقوی اس کے اندر پیش نہ ہو تو خطبہ باطل ہے، جب خطبہ باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے۔ اگر خطبے میں شرائط نماز والی نہیں ہیں تو نماز جمعہ کی شرائط نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض مومنین نے سوال کیا ائمہ سے کہ ہم خطبوں میں نہیں پہنچ سکتے، تو پھر فرمایا کہ پھر فائدہ نہیں ہے، پھر زور پڑھ لیا کرو، اگر خطبہ یعنی جمعہ ضائع کر دیا تم نے، جمعہ آپ کا قضا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ کو اگر خطبے مس کر دیے ہیں، خطبے چھوڑ دیے ہیں، چونکہ بعض انتظار میں رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ خطبے ختم ہو، رکعات کا وقت آئے، چونکہ ان کے نزدیک رکعات کو نماز کہتے ہیں۔ خطبات اور رکعات باہم نماز کہلاتے ہیں نماز جمعہ، اور خطبات میں تقوی کی ترویج رکن لازم ہے، یعنی یہ روز جمع، روز اجتماع، یہ مسلمانوں کی جمعیت کا دن، یہ تقوی کی ترویج کا دن ہے اور تقوی کی تبلیغ کا دن ہے۔ لیکن خوب یہ بعض اجتہادی شبہات کی وجہ سے مومنین کے اندر شبہات باعث بے رغبتی بنے ہیں، اور نماز جمعہ کی نسبت وہ رغبت ختم ہو گئی۔ اس بے رغبتی کو ختم کرنا بعض علماء نے اپنے عہد میں اس کا احساس کیا ہے۔ بعض تو روٹین کے ہوتے ہیں، جیسے بزرگ کر رہے ہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، چلتے جائیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال،
لیکن بعض علماء فقہا بھیڑ چال نہیں بلکہ وہ اپنی چال عالمانہ اور فقیہانہ چال چلتے ہیں. ان میں سے ایک شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت ہی عظیم الشان فقی. تشیع کی فقاہت میں ان کا ایک بہت بڑا منفرد مقام ہے. اگر تشیع میں 10 بڑے فقہا پوری تاریخ تشیع میں ہم شمار کریں تو ان میں سر فہرست شہید ثانی ہیں. اور جیسا میں نے پہلے بارہا متوجہ کیا ہے کہ اس وقت تشیع کے اندر جو نصاب ہے فقہ کا، وہ شہید ثانی ہی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح اللمع. اللمعۃ الدمشقیہ یہ شہید اول کی کتاب ہے، اور اس کی تشریح جو درسی کتاب بن گئی ہے وہ شرح اللمع اسی بزرگوار کی کتاب ہے. چونکہ بہت ہی متقن، بہت ہی ٹھوس فقی ہیں یہ، ٹیکنیکلی جو فقی فقاہت ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کے مطابق بہت پختہ فقی ہیں یہ. باقی فقہا کا بھی اپنا اپنا مقام ہے، لیکن اس فقہی مہارت کے لحاظ سے دیکھیں تو شہید ثانی جس طرح ٹھوس فقاہت ہے ان کی، اس سطح کی دوسروں کی نہیں ہے. انہوں نے اپنے عہد میں احساس کیا کہ نماز جمعہ کی نسبت بے رغبتی پائی جاتی ہے، لوگ نہیں توجہ نہیں دیتے. چونکہ پہلے علماء توجہ نہیں دیتے، علماء کی دیکھا دیکھی عوام بھی توجہ نہیں دیتے. اکا دکا افراد، مثلا لاکھوں کی آبادی ہے، 4-5 آدمی جمعہ پڑھ لیتے ہیں بوڑھے بوڑھے، باقی مسجد کے پڑوس میں ہوتے ہیں وہ اہتمام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ نماز جمعہ کے بارے میں شہرت ہے کہ یہ واجب تخییری ہے. شہید ثانی نے اس مسئلے کو بڑی گہرائی میں مطالعہ کیا، اجتہاد کیا، اور اس شبہے کی جڑ تلاش کی کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، یہ کہاں سے پھوٹا. اس کی تحقیق میں انہوں نے پھر کتابیں لکھی، جن میں سے ایک کتاب یہی ہے جو ہم مومنین کے سامنے خطبہ جمعہ میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آگاہ ہوں اپنی علمی سرمایہ سے. شہید ثانی کا موقف یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے عیناً اور واجب ہے تعیناً. عیناً واجب ہے یعنی نماز جمعہ واجب کفائی نہیں ہے کہ بعض نے ادا کر دیا تو دوسرے بعض سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر کچھ نے پڑھ دیا تو باقی کا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نہ پڑھا تو سب پر واجب رہتا ہے، سب اس کے ذمہ دار ہیں. اس طرح نہیں ہے نماز جمعہ، فرد فرد پر واجب ہے. جس نے پڑھا اس کا ادا ہو جائے گا، جس نے نہیں پڑھا وہ معصیت کار شمار ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ نماز جمعہ تعیناً واجب ہے، یعنی نماز جمعہ روز جمعہ کو ظہر جمعہ کے وقت جمعہ ہی واجب ہے، جمعہ کے علاوہ کوئی اور فریضہ واجب نہیں ہے. یہ شہید ثانی کا فتویٰ اور موقف ہے. یہ واجب ہے. زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے ہی نماز جمعہ واجب تھا. رسول اللہ کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حضور کے زمانہ میں ایسے ہی نماز جمعہ واجب تھا، عیناً و تعیناً. اور زمانہ غیبت کبریٰ میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی واجب ہے جیسا رسول اللہ کے عہد میں تھا، جیسے ائمہ اطہار کے عہد میں تھا، عیناً و تعیناً واجب ہے. بیچ میں ایک شبہہ یہ آیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، واجب تخییری ہے. البتہ 5 قول ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے، لیکن مشہور قول واجب تخییری ہے. شہید نے اس پر 3 دلیلیں قائم کی ہیں. ایک دلیل قرآن کی ہے، 2 آیات قرآن کریم کی، ایک سورہ جمعہ کی اور ایک سورہ منافقون کی آیت سے استدلال کیا ہے، اور اس سے وجوب عینی اور وجوب تعینی ثابت کیا ہے. اور پھر 10 کے قریب روایات صحیح السند و تام الدلالت شہید نے بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور ان سے ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی ویسے ہی واجب ہے جیسا زمانہ حضور امام معصوم میں، اور جیسا اس سے بھی پہلے زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واجب تھا. تیسری دلیل شہید نے پیش کی ہے، اس کا نام اصطلاحی طالب علمی کا نام، مدرسے کے اصطلاح کا نام، مومنین بھی سن لیں طلاب بھی، اس کا نام سن کر گھبراہٹ طاری نہ ہو. وہ کام جو آپ روزمرہ کرتے ہیں، میں ابھی
اس کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان یہ کام کر رہا ہے روزانہ، کئی دفعہ کرتے ہیں آپ، لیکن اس کا علمی نام، اصطلاحی نام، فقہی نام، اصولی نام اس کا ہے استصحاب۔ استصحاب، الف سین تے صاد ح الف بے، صاحب جس طرح کہتے ہیں نا فلاں صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب، قریشی صاحب، شیخ صاحب، یہ صاحب سے ہی استصحاب بنا ہے، صحبت سے استصحاب۔ یہ خود ایک دلیل ہے، تمام فقہا اپنی شیعہ سنی دونوں میں ہے، اور یہ وہ کام ہے جو آپ نے سنا شاید پہلی دفعہ ہوگا، لیکن کیا ہوا ہر روزانہ ہے یہ کام۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا، انسان سنتا یہ ہے کہ یہ کام ہوا ہے، کرتا روزانہ ہے کوئی کام۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ گھر سے وضو کر کے چلے ہیں نماز جمعہ میں آنے کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کر آئے، نماز جمعہ میں بیٹھے، یہاں آنے کے بعد آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میرا وضو ابھی تک باقی ہے یا ختم ہو گیا، میں گاڑی میں سو تو نہیں گیا، یا گاڑی میں مثلا جو ناقض وضو ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مبتل چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز تو صادر نہیں ہوئی، مثلا ری تو خارج نہیں ہو گئی، شک پڑتا ہے آپ کو کہ وضو میرا کیا تھا، یقیناً پکا یقین ہے مجھے کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن وہ وضو باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ خوب یہ روزانہ پیش آتا ہے آپ کے لیے یہ مسئلہ۔ خوب وہاں پر حکم کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ شک ہو جائے کہ میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ یہ سب کرتے ہیں آپ لوگ روزانہ معمولاً، یہ وضو کی میں نے مثال دی ہے، وضو کے علاوہ باقی کاموں میں بھی آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں حکم کیا ہے؟ یہاں پر جب وضو یقیناً کیا ہو اور اس کی بقا میں شک ہو، کیا ہے بتائیں آپ؟ یہاں پر ہم یہ رائے قائم کریں گے کہ میرا وضو ابھی باقی ہے، یقیناً وضو کیا تھا، ٹوٹنے کا شک ہے، وضو کرنے کا یقین ہے، ٹوٹنے کا شک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا وضو ابھی باقی ہے۔ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیں، شک کو پرواہ نہ کریں، شک کو اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں، شک کو باہر پھینک دیں، اور شک کو جیب میں ڈال لیں، دل سے نکال دیں شک، ذہن مطمئن، اور یہ نہ کہیں کہ اس سے پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ یقیناً جیسے آپ کو یقین ہوتا کہ میرا وضو باقی ہے، اگر یقیناً وضو کیا تھا اور شک ہو رہا ہے کہ وضو ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا وضو ابھی باقی ہے، یا حکم یہی ہے کہ وضو باقی ہے۔ اسی کو استصحاب کہتے ہیں۔ استصحاب کو اب لفظ استعمال کیے بغیر اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک چیز پہلے یقیناً تھی، مجھے یقین تھا کہ یہ چیز موجود تھی، اب مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، تو قانون یہ ہے، عقلی قانون ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے بھی روایات ہیں کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے مت توڑو، شک کی بنیاد پر اپنے یقین سے ہاتھ مت اٹھاؤ، یقین سے دستبردار نہیں ہو، شک کو بنیاد قرار دے کر یقین پر قائم رہو۔ یقین سے ٹوٹ سکتا ہے۔ یقین کب ختم ہوتا ہے؟ جب یقین ہو جائے کہ اب وضو نہیں رہا، واش روم گئے آپ، یقین ہو گیا کہ وضو گیا، ختم ہو گیا، یا یقین ہے آپ کو کہ میں سو گیا تھا، یا یقین ہے کہ ری خارج ہوئی ہے، پھر وضو ختم ہو گیا۔ یقینی وضو تھا، یقینی حدث صادر ہوا ہے۔ یقین سے ختم ہوتا ہے، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے نا، آرام سادہ سی بات۔ اور جو روزمرہ آپ کرتے بھی ہیں، آپ روزمرہ اپنے معاملات میں، کاروبار میں، گھریلو امور میں، ذاتی امور میں، یہ اس پر باقاعدہ رائے پر عمل کرتے ہیں، چونکہ ایک عام عرفی اور عقلی چیز ہے یہ۔ اسی کو شہید فرماتے ہیں، یہ خود ایک بڑی دلیل ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کے وجوب پر۔ شہید سوال کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ،
اب میں وہ فقہی اصطلاح طالب علمی والی اصطلاحوں سے ہٹ کے عام انداز سے بیان کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ شہید فرماتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں جمعہ واجب تھا یا نہیں تھا؟ واجب تھا۔ کیسا وجوب تھا؟ عینی اور تعیینی۔ رسول اللہ کے زمانے میں نماز جمعہ وجوب عینی رکھتا تھا، یعنی فرد پر واجب تھا، اور تعیناً واجب تھا، یعنی زور کے بجائے جمعہ پڑھا جاتا تھا، نماز زور نہیں پڑھی جاتی تھی روز جمعہ رسول اللہ کے زمانے میں۔ ائمہ اطہار کے زمانے میں چونکہ جو کہتے ہیں نا غیبت کبریٰ میں جمعہ نہیں ہے، خب غیبت کے زمانے میں آپ شک میں پڑ گئے ہو کہ جمعہ ہے یا نہیں، لیکن حضور ائمہ کے زمانے میں تو یقین ہے آپ کو کہ جب امام علی علیہ السلام موجود تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین اور ائمہ اثنا عشر غیبت کبریٰ تک، ان ائمہ کے ہوتے ہوئے تو جمعہ یقیناً واجب تھا، عیناً و تعییناً۔ مسئلہ غیبت کبریٰ میں پیش آتا ہے، سوال وہاں اٹھتا ہے، لیکن زمانہ حضور امام میں تو یقیناً واجب تھا، عیناً و تعییناً۔ پس یہ آپ کو یقین ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جمعہ یقیناً واجب تھا، زور واجب نہیں تھی روز جمعہ۔ ائمہ کے زمانے میں جمعہ یقیناً واجب تھا۔ جو قائل ہیں کہ جمعہ مشروط تھا یا جو قائل ہے مشروط نہیں تھا، لیکن یہ شرط ہے، یہ طے ہے کہ زمانہ حضور ائمہ میں جمعہ واجب تھا، خوب یقیناً واجب تھا۔ اب زمانہ غیبت شروع ہو گیا ہے۔ زمانہ غیبت میں شک ہے کہ جمعہ کا وجوب باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ یقیناً واجب تھا، شک ہو رہا ہے کہ وہ وجوب غیبت کبریٰ کے زمانے تک چلا آ رہا ہے یا شک ہو رہا ہے کہ وہ وجوب ختم ہو گیا ہے۔ تو شک کی بنیاد پر یقین کو چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ یقین سے دستبردار ہو جائیں گے؟ پہلے یقین تھا، اب شک ہو رہا ہے، تو قانون یہ ہے کہ اپنے یقین کو شک کی وجہ سے مت توڑو، اس یقین کو باقی رکھو، اس یقین کو شک کے دوران بھی یقین پر عمل کرو جب تک آپ کو اس کے نہ ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا۔ پس یہ بڑی دلیل ہے ایک کہ زمانہ غیبت، زمانہ حضور ائمہ میں تو جمعہ واجب تھا عیناً و تعیناً۔ غیبت کبریٰ میں شک ہو رہا ہے تو استصحاب کرو، یعنی اسی یقین کو زمانہ شک میں یا زمانہ غیبت میں جاری رکھو۔ خوب یہ وہ دلیل ہے جو تمام فقہائے امامیہ و فقہائے اہل سنت اس کی حجیت کے قائل ہیں۔ البتہ ایک تفصیل ہے بہت دلچسپ قسم کی پاس استصحاب، جو اب وہ آگے پھر طالب علمانہ اور مدرسے کی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اتنی سی بات سب کے لیے مشترک ہے۔ چونکہ ائمہ نے مدرسے والوں کو یہ تعلیم نہیں دی تھی، اس حدیث میں لا تنقض الیقین بالشک، یہ مدرسے میں نہیں ائمہ نے یہ درس دیا تھا، یہ مومنین کو رہنمائی کی تھی۔ وہ مومن آیا امام علیہ السلام کے پاس یہی وضو کا مسئلہ لے کر کہ میں نے وضو کیا اور مجھے یقین تھا وضو کیا، بعد میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے شاید نیند کے ایک دو جھٹکے لگے ہیں، خفقتن او خفقتان، ایک دو اونگ، ایک دو جھٹکے نیند کے مجھے لگے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ یقین نیند ہوئی تھی یا نہیں، یقیناً وضو تھا، مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سویا ہوں یا نہیں سویا ہوں، تو اب میرا وضو ہے یا نہیں۔ تو امام نے اس مومن کو بتایا تھا، اے مومن لا تنقض الیقین بالشک، اپنے شک کے ذریعے سے اپنے یقین کو مت توڑ، یہ تخریب کاری نہ کر۔ یقین سے شک ختم ہو جاتا ہے، شک سے یقین ختم مت کر۔ اگر یقین تھا تو یقین پر ہی قائم رکھ، اپنے عمل کی بنیاد اور قائم رکھ۔ شہید اسی سے استفادہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ہمارے پاس زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کے وجوب کی، کیوں کہ زمانہ حضور میں نماز جمعہ واجب تھا عیناً و تعیناً۔ اب اسی کو ہم استصحاب کر کے جاری رکھیں گے۔ میں عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ تصدیق بھی ہو جائے ساتھ۔ الثالث استصحاب الحکم السابق، تیسری دلیل نماز جمعہ کے وجوب پر زمانہ غیبت کبریٰ میں حکم سابق، یعنی ائمہ کے زمانے کا حکم غیبت کے زمانے میں جاری کرنا، اس کو استصحاب کہتے ہیں۔
فإن وجوب الجمعة حال حضور الإمام اور نائبہ ثابت بإجماع المسلمین فی الجملہ. خب یہ تو ثابت ہے کہ زمانہ امام میں یا زمانہ نائب امام میں نماز جمعہ واجب ہے عیناً و تعیناً. اس پر اجماع مسلمین ہے، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. یعنی فقط شیعہ نہیں، غیر شیعہ بھی اس بات پر تمام امت متفق ہے کہ اس زمانے میں نماز جمعہ واجب عیناً و تعیناً تھا. فیستصحب الی زمان الغیبہ، زمانہ غیبت امام میں اس کا استصحاب کیا جائے گا، یعنی وہی حکم اس زمانے میں بھی لاگو کیا جائے گا. وَإِن فُقِدَ الشَّرْطُ الْمُدَّعَى إِلَىٰ أَن يَحْصُلَ الدَّلِيلُ النَّاقِلُ عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ. اگرچہ جو شرط رکھی جا رہی ہے کہ زمانہ غیبت میں، زمانہ حضور امام میں نماز جمعہ مشروط تھا حضور امام سے، اور اب غیبت ہے تو وہ تو وجوب تھا لیکن مشروط بے حضور امام تھا، تو اب غیبت کے زمانے میں وہ وجوب واپس نہیں آتا چونکہ وہ وجوب مشروط تھا حضور سے. اب جو غیبت کا زمانہ ہے یہاں وہ شرط موجود نہیں ہے، جب شرط نہیں ہے تو حکم بھی آپ اس زمانے کا اس زمانے میں نہیں لا سکتے. وَهُوَ مُنْتَفٍ عَلَى مَا نُحَقِّقُهُ انشاء اللہ تعالی. شہید فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کیوں کہ زمانہ غیبت، زمانہ حضور امام میں نماز جمعہ مشروط نہیں تھا، مطلق تھا. زمانہ حضور امام میں، زمانہ حضور رسول اللہ میں نماز جمعہ مشروط واجب نہیں تھا، مطلقاً واجب تھا، بلا قید و شرط واجب تھا. زمانہ ائمہ میں بلا قید و شرط واجب تھا. اب شک ہوتا ہے زمانہ غیبت میں تو وہی بلا قید و شرط جو وجوب تھا وہ زمانہ غیبت میں ثابت ہو جائے گا. ولو استصحبت الاجماع علی هذه الطریقہ امکنک ایضا علی قاعدۃ الاصحاب. اب شہید فرماتے ہیں ایک دلیل جو اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں نا الزامی دلیل، التزامی دلیل. ایک دلیل انسان دیتا ہے کسی دوسرے کو، آپ روزمرہ یہ کام کرتے ہیں، جو شخص آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے جس کو آپ قانع کرنا چاہتے ہیں اسی کے مسلم اصولوں کی بنیاد پر آپ ایک دلیل بناتے ہیں، اگرچہ وہ اصول آپ کو قبول نہیں ہے، وہ آپ نہیں مانتے، لیکن آپ ہی کے اس کے قبول کیے ہوئے اصولوں سے آپ دلیل بناتے ہیں اور اس کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے، اس کے اصول کیا ہیں؟ پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ضوابط بتاؤ، اجماع کو حجت سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں اجماع حجت ہے. اور اگر اجماعاً ایک مسئلہ ثابت ہو تو اس کو پھر شک کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل مجھے قبول نہیں ہے، یہ سست دلیل ہے، لیکن جو فقہا زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے، مشروط سمجھتے ہیں، ان کی مسلم دلیل ہے، اس وجہ سے یہ بھی دلیل پیش کی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے وَلَوْ اسْتَصْحَبْتَ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، آپ اگر اجماع کا استصحاب کریں امکنک ایضاً علی قاعدۃ الاصحاب. علماء امامیہ، فقہائے امامیہ جو زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کے وجوب کو نہیں مانتے، ان کے مانے ہوئے اصولوں اور قواعد کے مطابق اجماع کا بھی استصحاب کیا جا سکتا ہے. حیث لا یقدح عندہم مخالفۃ معلوم النسب، چونکہ اجماع میں وہ آدمی جس کا عطا پتہ معلوم ہو کہ یہ فتویٰ کس کا ہے، فقیہ کا نام پتہ ہو اور اس کی دلیل پتہ ہو کہ یہ اس دلیل سے یہ فلاں شخص مخالف ہے، اس کو مخالف نہیں گردانا جاتا، اس کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. حیث لا یقدح عندہم مخالفۃ معلوم النسب او اقامت المشہور مقامہ علی ما عہد منہم. یا پھر ایک اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر اجماع نہ ہو، شہرت ہو، شہرت کو بھی اجماع کی جگہ پر قبول کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ شہید جس فقیہ کے ساتھ مجادلہ کر رہے ہیں، شہید اول یہ بھی لبنان کے ہیں،
اور شہید ثانی یہ بھی لبنان کے، دونوں ہم شہری ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ شہید اول پہلے گزرے اور شہید ہو گئے، ان کے اساتید میں سے بھی ہیں شہید اول کے، شہید ثانی کے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ میں واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ جناب شہید اول، آپ تو شہرت کو بھی اجماع کی جگہ قبول کرتے ہیں، اور شہرت اور اجماع دونوں زمانہ حضور ائمہ میں قائم ہیں۔ اب زمانہ غیبت میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ وہی اجماع اور شہرت کے مطابق جو حکم ثابت تھا اس کو آپ لے آئیں زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّهِيدُ فِي مُقَدِّمَاتِ الذِّکْرَى، شہید کی، شہید اول کی کتاب ہے ذکرہ، اس کے مقدمات میں شہید اول نے یہ قانون ذکر کیا جو شہید ثانی کے ہاتھ انہی کے خلاف ایک دلیل بن گیا ہے۔ وَإِن كُنَّا نَحْنُ لَا نَرْتَضِيهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ شہید اول کا نظریہ ہے، میرے نزدیک نہیں ہے، میں شہرت کو اجماع کی جگہ پر نہیں بٹھاتا، قائل نہیں ہوں، شہرت کا حکم اجماع والا نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا نَحْنُ لَا نَرْتَضِيهِ لیکن ذَكَرْنَاهُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ لِلْخَصْمِ، چونکہ منکرین نماز جمعہ، وجوب نماز جمعہ در زمان غیبت کبریٰ وہ مانتے ہیں اس مبنا کو، اس وجہ سے میں اس کو دلیل بنا کر ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے اپنے مبنا کے مطابق بھی یہ دلیل بنتی ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب ہے۔ لأنه معتمده في أكثر مباحثه فسيأتي أن المخالف في الباب آحاد قليلة معلومة لا تؤثر في المدعى المشهور۔ اب شہید یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اجماع ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، یا شہرت ہے جیسا کہ تاثر دیا جاتا ہے مشہور علماء امامیہ میں یہ کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ میں واجب نہیں ہے، شہید اب اس شہرت کو چیلنج کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، نہ اجماع قائم ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں عدم وجوب پر، اور نہ ہی شہرت ہے فقہا کے فتاویٰ کی زمانہ غیبت کبریٰ میں عدم وجوب پر، نہ شہرت ہے نہ اجماع ہے۔ فرماتے بلے ہیں چند فقہا اسی رائے کے معتقد ہیں اور وجوب کے مخالف ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں، گنے چنے ہیں، انگشت شمار ہیں، اور اتنی تعداد سے اجماع بھی نہیں پورا ہوتا، شہرت کا نصاب بھی پورا نہیں ہوتا۔ اتنے چند افراد کو نہیں کہتے کہ اجماعاً یہ مسئلہ رد کیا گیا ہے، شہرت ہے اس مسئلے کی کہ مشہور فقہا اس کو نہیں مان، چونکہ ایک بات زبانوں پہ چڑھا دی جاتی ہے کہ مشہور یہ ہے، خوب یہ شہرت جا کے تحقیق کرو۔ تحقیق سے شہید فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے، ایک ایک فقی کی کتابیں دیکھی ہیں، فتاویٰ دیکھے ہیں، ان کی رائے دیکھی ہے، نہ اجماع ہے اس بات پر کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جمعہ واجب نہیں ہے، اور نہ ہی شہرت ہے اس بات کی۔ آحاد قلیل، ایک چھوٹی تعداد انگشت شمار فقہا البتہ قائل ہیں، اور ان کے قول کو اجماع اور شہرت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تیسری دلیل ہے شہید کی۔ اس کے بعد خود ایک جم بندی کرتے ہیں ان ادلہ کی، اور بات کو اگلی مرحلے میں داخل کرتے ہیں، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دقیق فہم دین عطا فرمائے، انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں تمام آداب فرائض بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں فریضہ جمعہ و فرائض دینیہ تمام کما حقہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔